یہ جو آپ ہر وقت مال پیسہ اور یہ کرتے رہتے ہو نا، اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر میں مال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس سے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد سے غافل کر دیا۔ نیک اعمال یعنی کہ مورل ویلیوز جو ایتھکس ہیں ان چیزوں سے غافل کر دیا۔ تمہیں نہیں پرواہ کہ کوئی حرام ہے، کچھ حلال ہے، کسی کا نقصان ہو، کسی چیز کی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ انسان ساری زندگی پیسہ کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے۔ یہاں پہ ایک مجھے حدیث یاد آتی ہے، انسان کا مال، انسان کا پیسہ کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، یا پھر اس نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ چیریٹی کر دی، یہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو کروڑوں اربوں روپیہ اگر ہے تو اس میں حدیث میں آتا ہے وہ تو تم مر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، اس کے بعد جو پیچھے لوگ رہ گئے وہ تو ان کے لیے تمہاری اولاد کا، یہ ان کا تمہارے کام تو نہ آیا۔ پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ قبر میں آپ کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں۔ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا مال آپ کے ساتھ جاتا ہے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جاتے ہیں قبرستان جنازے میں۔ آپ کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، آپ کا مال واپس آ جاتا ہے، صرف اور صرف آپ کے اعمال جو ہے وہ ادھر رہ جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ، اس کے پاس درہم تھا ایک، مطلب آپ کہہ لیں 1 روپیہ تھا اس کے پاس، پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اس نے فرمایا میرا ہے۔ تو حضرت ضحاک نے آگے سے کہا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تب تمہارا ہوگا جب تم اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو گے، صدقہ کر دو گے، یا پھر بطور شکر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اس کو خرچ کر دو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہاں اب جلد جان جاؤ گے، یعنی کہ جب مرنے کے بعد انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری زندگی میں مال کماتا رہا، اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس کا فائدہ ہوا یا اس کا نقصان ہوا۔ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ایمفسائز کر رہے ہیں یقیناً تم جلد جان جاؤ گے کہ تم نے جو مال کمایا اس کا تمہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تمہیں یقینی علم کے ساتھ، مطلب اگر تمہیں یقین ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے تو تم مال سے صرف محبت نہ رکھتے، تمہیں اللہ تعالیٰ، تمہیں مورل ویلیوز، تمہیں تمہارا مقصد، تمہارے رشتہ دار، یہ سارا کچھ یاد رہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو جنتی لوگ ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جنتیوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی تاکہ انہیں قدر ہو جنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس عذاب سے بچایا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اللہ کہہ رہے تم اسے یقین کی آنکھ سے، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ آگے اینڈ پہ جب یہ صورت ختم ہو رہی ہے، بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن، قیامت والے دن، جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، یعنی کہ یہ ہاتھ بھی نعمت ہے، یہ گاڑی بھی نعمت ہے، یہ پیسہ، یہ سب کچھ نعمت ہے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو آپ اسے پوچھتے ہیں ہاں جی تمہیں میں نے 500 روپیہ دیا تھا، کیا کیا ہے؟ آپ دکان پہ ہوتے ہیں، شاپ پہ ہوتے ہیں، بزنس پہ ہوتے ہیں، آپ حساب مانگتے ہیں جی کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی حساب لے گا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی، مال دیا ہے، جو بھی دیا، کیا تم نے اپنا مقصد پورا کیا؟ کیا تم نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا؟ کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟